اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم قارئین حضرات، روہیل وائس لایا آپ کے لیے معلومات سے بھرپور ایک ویڈیو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت و دانش سے لبریز کتاب نہج البلاغہ آپ کے علم، حکمت و دانش کا ایسا سورج ہے جو تا قیامت لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف مبذول کراتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف مدینہ منورہ کے یہودیوں میں اپنے حکمت و دانش کے باعث مشہور تھے، بلکہ مشرکین مکہ بھی آپ کے علم اور عمدہ فیصلوں کے قائل نظر آتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات سے 12 کلمات اخذ کیے جن پر روزانہ 3 مرتبہ غور و فکر کرتا ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں: نمبر 1، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک میری حکومت قائم ہے تجھے کسی حاکم، کسی دشمن، حتیٰ کہ جنات اور شیاطین سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میری حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ نمبر 2، اے آدم کے بیٹے، جب تک میرے خزانے میں تیرا رزق باقی ہے تجھے کسی قوت، کسی طاقت اور کسی کے باعث روزی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور میں تیرا حافظ ہوں، اور یاد رکھ میرا خزانہ نہ ختم ہونے والا اور میری طاقت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 3، اے ابن آدم، جب تو ہر طرف سے مایوس ہو جائے اور کسی سے بھی کچھ نہ ملے اور کوئی تیری فریاد سننے والا نہ ہو، تو اگر تو مجھے یاد کرے اور مجھ سے مانگے تو میں یقیناً تیری فریاد کو پہنچوں گا، اور جو تو طلب کرے گا وہ میں تجھ کو عطا کروں گا، کیونکہ میں سب کا حاجت روا اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ نمبر 4، اے اولاد آدم، میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں، بس تجھے بھی چاہیے کہ تو میرا ہو جا اور مجھے یاد رکھ۔ نمبر 5، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو پل صراط سے پار نہ ہو جائے تب تک تو میری طرف سے بے فکر مت ہو جانا۔ نمبر 6، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور نطفے کو ماں کے پیٹ میں ڈال کر اس کو جمع ہوا خون کر کے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر رنگ و صورت اور شکل تجویز کر کے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس کو انسانی لباس پہنا کر اس میں روح پھونکی، پھر ایک مقررہ مدت کے بعد تجھ کو عالم اسباب میں موجود کر دیا۔ تیری ساخت کو ایجاد کرنے میں مجھے کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی، بس اب تو سمجھ لے کہ جب میری قدرت نے ایسی عجیب امور کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو کیا وہ تجھ کو 2 وقت کی روٹی نہ دے سکے گی؟ پھر تو کس وجہ سے مجھ کو چھوڑ کر غیر سے طلب کرتا ہے؟ نمبر 7، اے آدم کے بیٹے، میں نے دنیا کی تمام چیزیں تیرے ہی واسطے پیدا کی ہیں اور تجھے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر افسوس تو نے ان اشیاء پر جو تیرے لیے پیدا کی گئی تھی اپنے آپ کو قربان کر دیا اور مجھ کو بھول گیا۔ نمبر 8، اے آدم کے بیٹے، دنیا کی تمام چیزیں مجھے اپنے لیے چاہتی ہیں، مگر میں تجھ کو صرف تیرے لیے چاہتا ہوں اور تو مجھ سے ہی بھاگتا ہے۔ نمبر 9، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تو اپنے نفس کے غرض کی وجہ سے مجھ پر غصہ کرتا ہے، مگر اپنے نفس پر میرے لیے کبھی غصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 10،
اے آدم کے بیٹے، تیرے اوپر میرے حقوق ہیں اور میرے اوپر تیری ساری روزی، مگر تو میرے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ میرے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی تیرے کردار پر خیال نہ کرتے ہوئے، تیرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے، تیری خطاؤں کو بھلا کر برابر تجھے رزق پہنچاتا رہتا ہوں، اور میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نمبر 11، اے آدم کے بیٹے، تو کل کی روزی بھی مجھ سے آج ہی طلب کرتا ہے، اور میں تجھ سے کل کے فرائض کی تکمیل آج نہیں چاہتا۔ نمبر 12، اے آدم کے بیٹے، اگر تو اپنی اس چیز پر جو میں نے تیری مقدر میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جائے تو تو بہت راحت اور آسائش میں رہے گا، اور اگر تو اس کے خلاف میری تقدیر سے جھگڑے گا اور میری مخالفت کرے گا تو یاد رکھ میں تجھ پر دنیا مسلط کر دوں گا، اور دنیا تجھے خراب اور خستہ کرے گی، اور تو کتوں کی طرح دروازوں پر مارا مارا پھرے گا، مگر پھر بھی تجھ کو اس قدر ہی ملے گا جتنا میں نے تیرے لیے مقرر کر دیا ہے اور جتنا تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔